اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم نے جماعت نحم نظم نعت کا آغاز کیا تھا اور اس کے شاعر کا تعارف جو ہے وہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے اشعار کی تشریح، اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا شعر نعت کا، شعر نمبر 1۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، کہ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا تو بے شک مدینے سے آ رہی ہے۔ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا تو بے شک مدینے سے آ رہی ہے، کیوں کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، کیونکہ تیرے اندر جو خوشبو بسی ہوئی ہے، جو پھولوں کی مہک تیرے اندر بسی ہوئی ہے، وہ عام پھولوں کی مہک نہیں ہے بلکہ وہ مدینے کے پھولوں کی مہک ہے۔ تو مفہوم اس کا، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا بے شک تو مدینے سے آ رہی ہے کیونکہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو شامل ہے۔ دیکھیں، صبح کا وقت ہوا چلنا ایک لازمی، ایک قدرتی امر ہے۔ رات جتنی بھی حبس زدہ ہو، صبح کے وقت میں ہوا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ضرور چلتی ہے، اور یہ صبح کا جو وقت ہے یہی پھولوں کے کھلنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ پھول بھی اسی وقت میں جو ہے وہ کھلا کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو پھر وہ پھولوں کی خوشبو کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ پھیلا دیتی ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ ہر چیز کو، ہر خوبی کو، دنیا کی ہر اچھائی کو وہ جوڑتا ہے کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو شاعر کا موقف یہ ہے کہ اگر ہوا کے اندر جو ہے وہ خوشبو موجود ہے، ہوا جو ہے وہ پوری کائنات کو جو ہے وہ مہکا رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ مدینے کی گلیوں سے گھوم پھر کر جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس کے اندر پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ بسی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو انسان کو جو جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے وہ بھیجا جائے۔ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کے نبی کی خاطر جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جتنی بھی رعنائیاں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی رنگ بکھرے ہوئے ہیں، جتنی بھی خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے وہ بکھری ہوئی ہیں۔ تو شاعر کا موقف کیا ہے کہ مدینے کی گلیوں سے ہو کر آنا، یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہوا کے اندر، صبح کے وقت چلنے والی ہوا کے اندر خوشبو جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حوالہ جات میں نے عزیز اللہ لکھے ہیں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر شے کو جو ہے وہ فضیلت ملی ہے، ہر شے کو جو ہے وہ خوبی ملی ہے۔ تو آپ کی نظر جس چیز پر پڑی وہ چیز جو تھی کائنات کی معتبر چیز بن گئی۔ تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، گدائے بے سر و ساما جہاں پناہ بنے۔ کہ وہ لوگ جو کچھ نہیں تھے لیکن آپ کی نظر کرم کی وجہ سے پوری دنیا کے جو ہے وہ بادشاہ بنے۔ تو آپ کی نسبت ہے، آپ کا تعلق ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی شے فضیلت پاتی ہے، کوئی بھی شے جو ہے وہ خوبی پاتی ہے۔ تو شاعر کا موقف یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں سے ہو کر آنا یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے صبح کی جو ہوا ہے وہ خوشبودار ہے، وہ پوری دنیا کو مہکا رہی ہے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اس کا مفہوم ایک دفعہ طلبہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں۔ صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، بے شک کوئی شک نہیں، آتی مدینے سے تو ہے، کہ تو مدینے سے ہو کر آ رہی ہے، تو مدینے کی گلیوں سے آ رہی ہے، تو مدینے کی گلیوں کا طواف کر کر پہنچی ہے۔ اور دلیل کیا ہے یہ کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، کیونکہ تیرے اندر جو خوشبو رچی بسی ہے، جو پھولوں کی مہک تیرے اندر جو ہے وہ رچی ہوئی ہے، وہ عام پھولوں کی مہک نہیں ہے، وہ بلکہ مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ تو ہوا کے اندر خوشبو کا موجود ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہوا مدینے کی گلیوں کا طواف کرتے ہوئے ہم تک پہنچتی ہے۔ شعر نمبر 2۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں۔ طوطی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، خوش آواز، آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے اس کی۔ بلبل یہ تو جب جانتے ہیں۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں،
ہم نے مختلف پرندوں کی جب گفتگو کو سنا، ہم نے مختلف پرندوں کی گفتگو کو غور سے سنا، کان لگا کر سنا، تو ہم پر کیا راز کھلا، کس چیز کا ہم پر انکشاف ہوا؟ وہ انکشاف کیا ہے؟ تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے کہ اے نبی یہ پرندے بھی آپ ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ ہی کی گفتگو کر رہے ہیں، ہر زبان پر آپ کا تذکرہ اور آپ کی گفتگو ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا ذکر جو ہے وہ بلند کیا، وہیں اپنے نبی کا ذکر بھی بلند کیا۔ کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کے اللہ نے خود اپنے نبی سے جو ہے یہ وعدہ فرما لیا کہ رفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو لازم قرار دیا، وہیں آپ اپنے نبی کے ذکر کو بھی جو ہے وہ لازمی قرار دیا۔ تو کائنات کی ہر شے جو ہے اگر غور کریں، ان کے اوپر ذرا کان لگائیں، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دراصل ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے۔ یہ سلام بھیجنا، درود بھیجنا، یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھی شریک کیا اور ساتھ وہ ہمیں بھی شریک ہونے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ وہ عمل ہے جو خدا کرتا ہے، وہ ساتھ اپنے فرشتوں کو شریک کرتا ہے اور پھر ہمیں بھی جو ہے وہ اس کا حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس عمل میں شامل ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو کائنات کی جس چیز پر بھی غور کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر رہی ہے؟ تذکرہ کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہی ہے۔ دیکھیں یہ کائنات میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے تخلیق گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اے نبی میں نے آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں کائنات ہی تخلیق نہ کرتا۔ تو گویا وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس وجہ سے ہمیں وجود ملا، جس کی وجہ سے ہم تخلیق کیے گئے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا جہان کی نعمتیں ملی، تو پھر احسان مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کے اوپر درود اور سلام بھیجا جائے۔ تو گویا یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کی گئی ہے، لہٰذا ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ہر وقت ہر دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور یہی عمل جو ہے وہ کائنات کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اس چیز کو جانچنے کے لیے میں نے کان لگا کر طوطی، بلبل، دوسرے پرندوں کی گفتگو سنی کہ دیکھوں یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کون سی گفتگو کر رہی ہیں، یہ کیا بات کر رہی ہیں۔ تو جب میں نے ان کی باتوں کو غور سے سنا تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ بھی اللہ کے نبی کا ذکر جو ہے وہ بلند کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام جو ہے وہ بھیج رہی ہیں۔ ہم نے مختلف پرندوں کی گفتگو سنی، سب کی زبان پر تیرا تذکرہ اور باتیں ہیں۔ اے نبی ہم نے مختلف پرندوں کی باتیں سنی، ہر زبان پر، ہر ایک کی زبان پر آپ کا تذکرہ اور آپ کی ہی گفتگو، آپ ہی کی باتیں موجود ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یہ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ جو بھی کائنات ہے، لوح جس پر پوری دنیا کی تقدیر لکھی گئی ہے، قلم، یہ سب اے نبی آپ کی ذات میں سموئی ہوئی ہیں چیزیں۔ یہ اتنا بڑا آسمان، یہ سب کچھ، یہ زمین آسمان، یہ پوری کائنات آپ کے سامنے اے نبی ایک بلبلے کی مانند ہے، ایک ذرے کی مانند ہے۔ یہ ساری کائنات مل کر بھی اے نبی آپ کی عظمت اور رفعت کا جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتی۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو یہ شعر نمبر 2 تھا عزیز طلباء، کہ شاعر کا موقف ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے نبی کا جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے، ان پر درود و سلام بھیجتی ہے۔ اسی طرح میں نے طوطی اور بلبل کی جب گفتگو کو غور سے سنا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہی ہے۔ شعر نمبر 3، جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ جیوں تیرے در پر، اے نبی میری خواہش ہے کیا کہ تیرے در پر جیوں، یعنی مجھے زندگی گزارنا نصیب ہو کہاں؟ آپ کی چوکھٹ پر، آپ کی دہلیز پر، آپ کے آستانے پر۔ مروں تیرے در پر، اور جب موت آئے تب بھی آپ کے در پر جو ہے وہ مروں، آپ کے ہی چوکھٹ پر جو ہے وہ میرا دم نکلے۔ یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے، یہی ایک عرصے سے میری خواہش ہے، یہی میری تمنا ہے۔ تو دیکھیں انسان کی فطرت کیا ہے۔ شاعر کا موقع پہلے مفہوم سمجھ لیں
کہ میری آرزو یہی ہے کہ میری زندگی اور موت آپ کے در پر ہو، میرا جینا مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، میرا جینا مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہو. سادہ سا لفظوں میں مفہوم کہ میری خواہش کیا ہے کہ میرا جینا میرا مرنا اے نبی آپ کے در پر ہو. تو کہنا کیا چاہ رہا ہے شاید؟ دیکھیں جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے، جو شخصیت اس کو عزیز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ہستی اس کے سامنے رہے. یہی اگر محبت والدین سے ہے تو انسان والدین کے قریب رہنا چاہتا ہے، یہی اگر بہن بھائیوں سے ہے تو انسان بہن بھائیوں کے قریب رہنا چاہتا ہے. لیکن ایک مسلمان کی جو محبت کا مرکز و محور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تمام تر محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے ہیچ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے اور کوئی محبت جو کسی اور کی محبت کا ایک مسلمان دم نہیں بھر سکتا. ہر چیز کی محبت پر آپ کی جو محبت ہے وہ فوقیت رکھتی ہے. تو جب آپ سے شدت کی محبت ہے، آپ سے جب شدت کا لگاؤ ہے، ایک عقیدت ہے، تو ہر مسلمان کی ایک ہی خواہش ہے کیا؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جو ہے وہ موجود رہے. جو زندگی ہے وہ آپ کی ہی خدمت میں گزرے، آپ ہی کے سامنے گزر جائے، اور جب موت آئے، جب وقت آخر آئے تو اے نبی آپ ہی کا در جو ہے وہ اس کے سامنے ہو، اس کا سر جو ہے وہ آپ کی چوکھٹ پر ہو، آپ کی دہلیز پر ہو. تو یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے. اور جو یہ محبت شدت اختیار کرتی جاتی ہے تو جدائی جو ہے وہ برداشت کرنا ناممکن ہوتا چلا جاتا ہے، شدت مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ شخصیت سے پلک جھپکنا بھی جو ہے وہ دوری، پلک جھپکنے کے عرصے تک بھی دوری جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا. انسان آنکھ تک بند نہیں کرتا اور مسلسل دیکھنے کی جو ہے وہ خواہش کرتا ہے. تو ایک مسلمان کی محبت کا مرکز و محور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جب ان مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ آپ کی طرف کھینچے گا، آپ کے شہر کی طرف کھینچے گا، آپ کے دربار کی طرف کھینچے گا، آپ کے در کی طرف کھینچے گا. اور اسی خواہش، اسی حسرت کا اظہار جو ہے وہ امیر بنائی نے اس تیسرے شعر میں کیا ہے کہ میری یہ ایک عرصے سے خواہش اور حسرت ہے کہ اے نبی مجھے زندگی نصیب ہو تو آپ کے در پر، اور موت آئے تب بھی آپ کے در پر موت آئے. نظارے کو یہ جنبشیں مشگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. ایک وقت آتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ پلک جھپکنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتا. پلک جھپکنے میں بھی انسان تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اپنی نظر جو ہے وہ کھو دیتا ہے. تو اتنا سا بھی وقفہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا اپنے محبوب کی کہ نظارے کو دیکھتے ہوئے تمہارے در کو جو چھوڑا تو در بدر بھٹکے. کہ اے نبی جس نے آپ کے در کو چھوڑ دیا پھر کسی در پہ اس کو جو ہے وہ پناہ نہیں ملے گی، کہیں پہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. ترس گئی ہے جبین سنگ آستاں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستگی ہی میں ہماری نجات ہے، اخروی بھی دنیاوی بھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چھوڑ دیا کسی نے تو پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا. تو شاعر کا موقف، شاعر کی آرزو یہی ہے کہ اے نبی جب مجھے موت آئے تو آپ کے در پر، اور جو بھی زندگی بچی ہے میری وہ اے نبی آپ کے ہی در پر جو ہے وہ گزرے. عزیز طلباء یہ 3 اشعار ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا مفہوم آیا ہوگا سمجھ، آپ نے ان کو سمجھ لیا ہوگا ان اشعار کو. تو ان اشعار کی تشریح کو عزیز طلباء یاد کریں، اچھے طریقے سے پڑھیں، ان کے حوالے کے اشعار یاد کریں. ایک شعر کی تشریح میں نے آپ کو بتایا کم از کم 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے. حوالے کے اشعار بہت اہم ہیں، کوئی حوالہ، آیت، حدیث وہ بڑی اہم ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کو ملا کر آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی تشریح کو یاد کریں اور پھر اس کو ایک دفعہ لکھ کر دیکھ لیں. تب تک اپنا خیال رکھیں، جب تک انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.